بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 70 اور اس میں ہم کچھ متفرق مکروہات کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اسباق میں نماز کے اندر کے جتنے بھی مکروہات تھے ان کا تذکرہ ہوا، اور اس سبق میں ہم نماز سے باہر کے جو مکروہات ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ چونکہ مکروہات کی بحث مکمل ہو رہی ہے تو آخر میں کچھ متفرق مکروہات کا تذکرہ ہے۔ وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ فِي الْخَلَاءِ سے لے کر حَتَّى لَوْ فَعَلَ يَزْمًا تک انشاءاللہ ہم اس کو آج مکمل کریں گے اور اس بحث کو پڑھیں گے۔ وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ فِي الْخَلَاءِ، بیت الخلاء کے اندر اپنی شرمگاہ کو پیشاب کرتے وقت یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے یا رخ کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا مکروہ جو متفرقات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ چاہے باہر کہیں کھلی فضا کے اندر قضاء حاجت کر رہا ہو یا بیت الخلاء کے اندر کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں احناف کے نزدیک وہ قبلہ کی طرف اپنا چہرہ موڑ کر اور شرمگاہ کا رخ ادھر موڑ کر نہیں کر سکتا۔ یہ قبلہ کی توہین میں آتا ہے اور بے ادبی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پیٹھ اگر کر لے تو اس کی اجازت ہے، اور اس میں چونکہ روایات کا اختلاف بھی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ بیت الخلاء کے اندر چونکہ سامنے دیوار حائل ہے تو اس صورت میں اگر استقبال قبلہ بھی ہو جائے، قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے تو پھر بھی کراہت نہیں ہے، چونکہ سامنے دیوار ہے۔ ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن احناف کے نزدیک چاہے فضا میں یا چاہے بیت الخلاء کے اندر، کھلی فضا میں یا بیت الخلاء کے اندر کرے، دونوں صورتوں کے اندر مکروہ ہے۔ البتہ بالاتفاق مکروہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا اور اپنا چہرہ بھی قبلہ کی طرف کر کے بیٹھنا قضاء حاجت کے لیے، یہ تو بالاتفاق ہے۔ البتہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور رخ انسان کا چہرہ مشرق کی طرف ہو مثال کے طور پر، یا یعنی قبلے کی دوسری سمت میں ہو، تو اس صورت کے اندر کیا مکروہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ کہ مکروہ ہے، دوسری میں یہ کہ مکروہ نہیں ہے۔ لأنہ علیہ السلام نہا عن ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ روایات انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ والاستدبار یکرہ فی روایت، اور پیٹھ کر کے بیٹھنا، قبلے کی طرف پیٹھ کر کے قضاء حاجت کرنا ایک روایت میں یہ بھی مکروہ ہے۔ لما فیہ من ترک التعظیم، اس میں بھی خانہ کعبہ کی تعظیم کو ترک کرنا لازم آتا ہے کہ اس کی طرف پیٹھ کر کے قضاء حاجت کر رہا ہے۔ ولا یکرہ فی روایت، اور ایک روایت میں مکروہ نہیں ہے۔ لأن المستدبر فرجہ من غیر موازن للقبلہ، اس لیے کہ جو پیٹھ کر کے بیٹھا ہوا ہے اگر وہ مرد ہے تو اس کی جو شرمگاہ ہے، اس کا اعلی تناسل ہے، وہ تو قبلے کے برابر میں نہیں ہے، قبلے کی طرف تو رخ اس کا نہیں ہے۔ وما ينحط منه ينحط الى الارض، اور جو کچھ نجاست وغیرہ اس کے اس عضو سے نکلے گی تو وہ نیچے زمین کی طرف ہی جائے گی، آگے کو قبلے کی طرف تو نہیں جائے گی، اگرچہ اس نے پیٹھ کی ہوئی ہے لیکن جو نجاست نکلے گی وہ نیچے زمین کی طرف ہی جائے گی۔ تو اس میں کعبے کی کوئی یعنی تعظیم کا ترک کرنا لازم نہیں آتا۔ بخلاف المستقبل، بخلاف اس کی جو قبلے کی طرف رخ کر کے چہرہ بھی قبلے کی طرف موڑ کر بیٹھ کر قضاء حاجت کرتا ہے، کہ لأن فرجہ موازن لہا، اس لیے کہ اس کی جو فرج ہے، اس کی شرمگاہ ہے، وہ قبلے کی طرف برابر ہو جاتی ہے، یعنی اعلی تناسل اس کا قبلے کی طرف ہو جاتا ہے۔ وما ينحط منه ينحط الیہا، اور جو کچھ اس سے گرتا ہے یا جو کچھ نجاست اس سے نکلتی ہے تو اس وقت وہ پھر قبلے کی طرف ہی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر فرمایا کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت نہ کرے۔ اگر عورت ہے تو عورت کی شرمگاہ اگرچہ نیچے کی طرف ہے، لیکن اگر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے گی تو اس کے اندر بھی جو اگلی طرف سے جو پیشاب نکلے گا تو وہ بھی قبلے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وَتُكْرَهُ الْمُجَامَعَةُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ، اگلا مکروہ جو متفرقات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی چھت، وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے، لہذا مسجد کی چھت پر
ہم بستری کرنا عورت کے ساتھ، اپنی عورت کے ساتھ، والبول یا پیشاب کرنا، والتخلی یا پخانہ کرنا، یہ سب مکروہ ہے۔ ایسا کوئی کام کرنا جس سے مسجد کی توہین ہو رہی ہو، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لأن سطح المسجد له حکم المسجد، اس لیے کہ مسجد کی جو چھت ہے اس کا حکم بھی مسجد کا حکم ہے۔ اس کے اوپر کچھ تفریحات کر رہے ہیں کہ مسجد کا حکم، چھت کا حکم مسجد کے حکم کے برابر ہے۔ کس طریقے سے کہ حتی یصح الاقتداء منه بمن تحته، اس لیے کہ وہاں چھت سے مقتدی کا اقتداء کرنا اس امام کا جو نیچے والی منزل پر ہو درست ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چھت بھی مسجد کے حکم میں ہے۔ ولا يبطل الاعتکاف بالصعود الیہ، معتکف کا اعتکاف چھت پر چڑھنے سے فاسد نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک تفریح ہے اس بات کے اوپر کہ چھت جو ہے وہ مسجد کے حکم میں ہے۔ ولا يحل للجنب الوقوف علیہ، اور اسی طریقے سے جنبی شخص اگر ہے، غسل اس پر واجب ہے، تو وہ مسجد کی چھت پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد کی چھت بھی مسجد کے حکم میں ہے۔ ولا بأس بالبول فوق بیت فیہ مسجد، اس گھر کے اوپر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس گھر کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ اس کو ویسے ہی مسجد کہا جاتا ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، حقیقت میں وہ مسجد کے طور پر وقف نہیں ہے، مسجد کے طور پر وہ علادہ نہیں کی گئی، بلکہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جس طرح خواتین کی جگہ ہوتی ہے اس طریقے سے ایک جگہ مختص کر دی۔ تو اب اس فلیٹ کے اوپر یا اسی بلڈنگ کے اوپر چھت پر اگر کوئی اوپر والے منزل پر واش روم بنایا ہوا ہے، لیٹرین بنائی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والمراد ما اعد للصلاة فی البیت، یہاں پہ مسجد سے مراد وہ جگہ جو نماز کے لیے مقرر کی گئی ہوتی ہے گھروں کے اندر۔ لأنه لم يأخذ حکم المسجد، کیونکہ اس نے ابھی تک مسجد کا حکم لیا ہی نہیں ہے۔ وإن ندبنا الیہ، اگرچہ ہمیں اس کے اندر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ گھروں کے اندر بھی مسجد یعنی نماز کے لیے جگہ بنانی چاہیے، مسجد گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے کہ نوافل وغیرہ وہاں پہ پڑھنے چاہیے اور گھر کی خواتین وہاں پہ فرض بھی پڑھیں۔ تو اگرچہ اس کی اجازت بھی ہے لیکن وہ مسجد کا حکم میں نہیں ہے، اس کو باقاعدہ مسجد تو نہیں کہا جاتا کہ اس کو بیچا نہ جا رہا ہو یا اس کو میراث اس پہ جاری نہ ہو، بلکہ وہ جس کی ملکیت ہے اسی کی ہوتی ہے، اس پہ میراث بھی جاری ہوتی ہے، اس کو بیچنا بھی درست ہوتا ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُغْلَقَ بَابُ الْمَسْجِدِ، مسجد کے دروازے کو بند رکھنا نمازوں کے علاوہ کے اوقات کے اندر یہ بھی مکروہ ہے۔ لأنه يشبه المنع من الصلاة، اس لیے کہ یہ مشابہت رکھتا ہے نماز سے روکنے سے، کیونکہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اس میں تو ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے دروازے کو بند کرنا اسی کے مترادف ہے کہ مسجد سے روکنا ہے، کیونکہ بعض لوگ تھوڑا تاخیر سے نماز پڑھنے آتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے دروازہ بند کرنا درست نہیں ہے۔ وقیل، ایک روایت میں لا بأس به اذا خیف علی متاع المسجد فی غیر اوان الصلاۃ، کوئی حرج نہیں ہے بند کرنے میں جب مسجد کے سامان کے گم ہونے کا خوف ہو نمازوں کے اوقات کے علاوہ میں۔ تو ویسے یہ زمانے میں تو بہت زیادہ چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں مسجدوں کے اندر جا کر گھس کر اس کی مشینری، اس کے سپیکر وغیرہ کو اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورت کو حال کو دیکھا جائے تو نمازوں کے علاوہ کے اوقات کے اندر بند کرنا ہی ضروری ہے۔ ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب، مسجد کے اندر نقش و نگار کرنا کیسا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد کو گچ وغیرہ سے یا قیمتی ساگوان کی لکڑی سے یا سونے کے پانی سے اس کو نقش و نگار کیا جائے اور اس کے ڈیزائن وغیرہ بنائے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقولہ، فرماتے ہیں لا بأس یشیر الی انہ لا یؤجر علیہ، لا بأس کا جو لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ ثواب بھی نہیں ہے کہ مسجد کو تزئین و آرائش کرنے سے ثواب ملے گا، ثواب بھی نہیں ہے، لیکن لا یأثم بھی، لیکن اس سے گناہگار بھی نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم کرنے میں آتا ہے کہ اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جائے، اس کے اندر خوبصورتی ہو تاکہ لوگوں کا نماز کی طرف آنے کا میلان پیدا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو مقصود بنا لینا کہ اس مسجد کو خوبصورت ہی بنائیں گے لیکن مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کبھی آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے، تو اصل تو مسجد کی خوبصورتی اس کے اعمال کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تو اس کو مسجد کی خوبصورتی کے اوپر وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقیل ہو قربۃ، ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ یہ ثواب ہے، وہذا اذا فعل من مال نفسی، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ اپنے مال سے اس کے اوپر لگائے،
اما المتولی، جہاں تک متولی جو مسجد کا ذمہ دار ہے، فیفعل من مال الوقف ما یرجع الی احکام البناء، اس کو چاہیے کہ جو وقف کا مال ہے، مسجد کے لیے جو مال وقف کیا گیا، اس میں سے وہ کام کرے جو مسجد کی باقی جو تعمیرات ہیں، تعمیرات کو مضبوط کرنے کے طرف جو کام لوٹتے ہیں، وہ کام وہ کرے وقف کے مال سے، تزیین و آرائش میں نہ کرے۔ دون ما یرجع الی النقش، جو نقش و نگار کی طرف جو کام ہوتے ہیں، رنگ روغن کی طرف جو کام ہوتے ہیں، پینٹنگ کے جو کام ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ نہ کرے، بلکہ تعمیر کو مضبوط کرنے سے متعلق جو کام ہیں وہ متولی کر سکتا ہے وقف کے پیسوں سے، مسجد کے پیسوں سے۔ حتی لو فعل، اگر اس نے نقش و نگار کے اوپر بھی لگا دیا، یزمن، تو وہ پھر ضامن ہوگا، کیونکہ وقف کرنے والے نے کیا کہا ہے کہ مسجد بنائی جائے اس سے، تو مسجد تو بنانے کا مطلب ہے کہ اس کی بنا اور اس کی تعمیر کے اندر اس میرے پیسے کو خرچ کیا جائے۔ تو اب واقف اگر اس سے وہ تزیین و آرائش کرتا ہے تو یہ ایک گناہ اس نے وہ ہے کہ واقف کی شرط کا لحاظ نہیں رکھا، تو اس لیے وہ پھر اس مال کا ضامن ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ جو مال واقف نے جس کام کے لیے دیا اسی پر ہی اس کو متعین کیا۔ ہاں اگر کسی واقف کرنے والے نے وقف اسی طریقے سے کیا ہو کہ اس کو نقش و نگار کے اندر ہی لگائیں تو پھر اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔